السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ آیت نمبر 58 سورۃ الانفال تک ہم پڑھ چکے، پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدا بآل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ ان کافروں کا معاملہ بھی فرعونیوں اور ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے بدلے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر اللہ کسی قوم کو نعمت سے نوازے تو وہ اس نعمت کو اس وقت تک ان سے نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی آل فرعون جیسا ہے اور ان لوگوں جیسا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور یہ سبھی ظالم لوگ تھے۔ اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کر دیا پھر وہ ایمان لانے پر تیار نہیں۔ وہ لوگ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا پھر وہ ہر بار ہی اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ایسے عہد شکن لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں مل جائیں تو انہیں عبرتناک سزا دیں تاکہ ان کے پچھلے لوگ سبق حاصل کریں، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت یا عہد شکنی کا خطرہ ہو تو برابری کی سطح پر ان کا معاہدہ ان کے آگے پھینک دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 59، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور کافر لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے جائیں گے کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی کافروں کو یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ان کا جھوٹ، دغا، مکر و فریب، عیاری و مکاری اور ان کی سازشیں اسلام کا راستہ روکنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ اس آیت کے مخاطب بھی یہود مدینہ اور منافقین ہیں جو ہر وقت مسلمانوں کو زیر کرنے کی تدبیر سوچتے اور ایک دوسرے کے ہمراز بنے رہتے تھے۔ آیت نمبر 60، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو جن سے تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور تمہارے ساتھ کچھ بے انصافی نہیں ہوگی۔ یہاں سامان حرب اور فنون سپہ گری کی ترغیب دی جا رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو عام حالات میں بھی کسی غدار مائد کے ہنگامی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو اسلحہ جنگ مہیا رکھنا چاہیے۔ اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ تمہارے کھلے اور چھپے دشمن سب تم سے مرعوب رہیں گے، اور اس غرض پر جتنا بھی تمہارا مال خرچ ہوگا سب فی سبیل اللہ شمار ہوگا، اور اس کا تمہیں اللہ سے پورا پورا اجر مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلحہ جنگ میں تیر، نیزے، تلواریں، جنگی گھوڑے وغیرہ ہوتے تھے، اور دفاعی سامان میں ڈھال، زرہ اور خود وغیرہ ہوتے تھے، اور جنگی تربیت کے لحاظ سے پہلا نمبر تیر اندازی کا ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی جنگی تربیت اور سامان حرب کے استعمال اور فراہمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپیوں کا اندازہ ہم کچھ حدیث سے لگا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1 ہے، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر ممبر یہ آیت پڑھی اور فرمایا،
قوت سے مراد تیر چلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار دہرایا اور فرمایا سن لو، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں فتح دے گا اور محنت سے کافی کفایت کرے گا، لہٰذا کوئی بھی تم میں سے اپنے تیروں سے کھیلنے میں سستی نہ کرے، یعنی تیر اندازی کو سیکھنا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی دوسری حدیث ہے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اسے چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یا اس نے نافرمانی کی۔ تیسری حدیث صحیح بخاری کی ہے، سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی اسماعیل تیر اندازی کرو، بے شک تمہارے باپ بڑے تیر انداز تھے اور میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں۔ اب دوسرے فریق نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تیر اندازی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہم کیسے تیر پھینکیں جبکہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو گھوڑے گھڑ دوڑ کے لیے تیار کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دوڑ حفیہ سے ثنیہ الوداع تک، اور جو تیار نہیں کیے گئے تھے ان کی دوڑ ثنیہ سے مسجد بنی زریق تک مقرر فرمائی، اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے گھوڑے دوڑائے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عید کے دن میں آپ کو اپنے حجرے کے دروازے پر دیکھا اور حبشی مسجد میں اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے۔ آپ اپنی چادر سے مجھے ڈھانپے ہوئے تھے اور میں بھی ان کا کھیل دیکھ رہی تھی۔ مگر آج تیر و تلوار کا زمانہ نہیں بلکہ کلاشن کوفوں اور میزائلوں اور بموں کا زمانہ ہے، لہٰذا آج مسلمانوں کو ان جدید آلات سے پوری طرح آگاہ اور انہیں استعمال کرنے کی تربیت ہونی چاہیے۔ آج مسلمان اس معاملے میں جتنی غفلت برت رہے ہیں، اسی نسبت سے دوسری قوموں کے محتاج اور ان کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ جہاد اور امریکی پالیسی کیا ہے کہ آج مسلمانوں کی ایمانی حرارت سرد پڑ چکی ہے، ان کا اللہ پر توکل بالکل اٹھ چکا ہے، اور وہ زبان سے تو ہر روز اپنی نمازوں میں سینکڑوں مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مگر حقیقتاً وہ امریکہ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں اور امریکہ کی ناراضی کا خوف انہیں اللہ کے خوف سے بڑھ کر ہے، لہٰذا وہ امریکہ سے دوستی بڑھانے ہی میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کی صلاحیت کے مطابق امریکہ کبھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ اس دوستی کی آڑ میں مکر و فریب سے ان مسلمانوں کا ستیہ ناش ہی کرے گا۔ مسلمان مالک کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مادی وسائل عطا فرمائے، مگر ان کی سب سے بڑی بدبختی یہ ہے کہ وہ متحد ہی نہیں ہوتے، اور سب کے سب ہی امریکہ کے دست نگر اور ان کے وفادار بنے ہوئے ہیں، اپنی ذاتی مفادات کے لیے۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع تک نہیں کرتے بلکہ امریکہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور امریکہ صرف ان ممالک سے خوش ہوتا ہے جو اپنے ملک سے جہاد کی روح کا جنازہ نکال دیں۔ جو ملک ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کے منصوبے کو بالکل ملیہ میٹ کر دیں۔ مجاہدین کے لیے اس نے ایک نئی اصطلاح یعنی دہشت گرد تجویز کر رکھی ہے۔ مسلمان ملک اس بات سے ہر وقت خائف رہتے ہیں کہ کہیں امریکہ بہادر انہیں دہشت گرد ہی نہ قرار دے دے، اور گویا امریکہ بہادر مسلمان ممالک سے جہاد کی روح کو بھی ختم کرنا چاہتا ہے اور جنگی قوت کو بھی۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اسی جہاد کی تیاری کا تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر مسلمان ممالک کا یہی وتیرہ رہا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کی بدبختی کے دن ختم نہیں ہوئے۔ آیت نمبر 61، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معاہدے کے لیے تیار رہنا چاہیے، خواہ دشمن سے غداری کا خطرہ ہو، کیونکہ اسلام امن پسند مذہب ہے۔ یعنی جو قوم بھی مسلمانوں سے صلح یا معاہدہ امن کے لیے پیش قدمی یا پیشکش کرے تو مسلمانوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ اپنی کسی ذاتی مصلحت کے لیے یا کسی مناسب موقع کے انتظار کے لیے ایسا کر رہے ہیں،
اور جب انہیں موقع میسر آئے گا تو وہ مسلمانوں سے فریب اور غداری کریں گے، بلکہ دلیر ہو کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے، یعنی صلح کی پیشکش کو۔ رہا ان کی نیت کا فطور تو وہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ ایسی صورت میں اللہ یقیناً ان لوگوں کی مدد کرے گا جو صلح اور امن کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اپنے معاہدے کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ یہ آیت واضح طور پر ثابت کرتی ہے کہ اسلام امن و آشتی کا دین اور اس کا پیغمبر ہے۔ آیت نمبر 62، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی۔ تو یہود جیسی غدار قوم سے معاہدہ اور اللہ کی مدد، یعنی امن کا معاہدہ کرنے والے لوگ یہود پہلے بھی جب کبھی عہد شکنی اور غداری کے مرتکب ہوئے تو اللہ نے خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور بظاہر مسلمانوں کے ذریعے سے بھی آپ کو یہ تائید حاصل ہو چکی۔ آئندہ بھی اگر کوئی مائد قوم غداری کی نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرے گی تو اللہ پھر آپ کی اسی طرح مدد فرمائے گا جس طرح پہلے کر چکا۔ آیت 63، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈال دی، اور اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر ڈالتے جو اس زمین میں موجود ہے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی، کیونکہ وہ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ جانی دشمن قبائل میں الفت اور محبت اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں تقریباً عرب کے تمام قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد موجود تھے، اور عرب میں قبائلی نظام کی وجہ سے یہ سب ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ بالخصوص انصار کے قبائل اوس اور خزرج کی تو یہ کیفیت تھی کہ مسلمانوں کی مدینے میں آمد سے پہلے یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے پر تلے ہوئے تھے۔ یہ محض اللہ ہی کا فضل و کرم ہے کہ صرف 2-3 سال کے عرصے میں ان کے دلوں میں ایسی محبت اور الفت ڈال دی کہ آج وہ حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کر ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے تھے، اور ایسا عظیم الشان کارنامہ محض دینی دنیاوی اسباب سے کبھی بھی انجام نہیں پا سکتا۔ پھر ان سب مسلمانوں کی الفتوں کا اجتماعی مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور اس کی کمال حکمت کی دلیل ہے کہ اس نے باطل کی سرگوبی کے لیے مسلمانوں کو اس طرح آپس میں متحد اور متفق بنا دیا۔ اس حوالے سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح دین کی خاطر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو، خاص طور پر انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور وہ اپنے سگے رشتوں سے بھی زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے تھے۔ آیت نمبر 64، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ کے حکم پر چلتے ہیں اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور دوسرا مطلب اللہ اور مسلمانوں کی یہ جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتی ہے آپ کو کافی ہے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ گویا یہ مطلب پچھلی آیت ایدک بنصرہ بالمؤمنین ہی کا خلاصہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اس کا دوسرا مطلب جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو کافی ہے۔ تو آج کے آیات میں جو خاص بات ہم نے پڑھی وہ یہ کہ مسلمانوں کو ہمیشہ دشمن اسلام کے خلاف تیار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے اسے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ وہ اسلحہ، جدید اسلحہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ہمیشہ مسلمانوں کو برسر پیکار رہنا چاہیے۔ ہر محاذ پر، ہر جگہ، ہر طرح سے مسلمانوں کو اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، اور دفاع کرتے کرتے اس دنیا میں سے جانا چاہیے، کیونکہ ایک مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سرفرازی، کامیابی اور کامرانی ہوتا ہے۔ اگر کسی مومن کے دل میں اللہ کے دین کی
کامیابی اور اللہ کے دین کو پھیلانا اور اس کو غالب کرنا اگر کسی مومن کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی در حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور یہ جو متاع الغرور یا دنیا کی زندگی ہے جس کے ساتھ ایک انسان لگا ہوا ہے یا ایک مومن لگا ہوا ہے، اور اگر اس کے دل میں دین کے حوالے سے کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی غیرت، کوئی سوچ نہیں ہے، تو وہ صرف نام کا مسلمان ہے، اور یہ چیز اسے دنیا میں تو شاید لگ رہا ہو کہ کامیابی ہے، لیکن اس سے آخرت کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ بحیثیت مومن ہم سب کو ہمیشہ یہ نیت رکھنی چاہیے کہ زندگی میں جب کبھی اللہ تعالیٰ کے دین کو ہماری ضرورت پڑے گی، ہم اس کے لیے اپنی جان بھی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنین مجاہدین میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔